السلام علیکم۔ ٹپکے ہی ٹپکے سیریز کا 12واں ٹپکہ پیش خدمت ہے۔ پچھلے 3-4 مہینوں سے مسلم پرسنل لا اور یونیفارم سول کوڈ کے موضوعات پر پورے ہندوستان میں دھوم ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ میجورٹی کو یہ نہیں پتا کہ مسلم پرسنل لا کیا ہے اور یونیفارم سول کوڈ کیا ہے۔ اسی سلسلے کی آج یہ تیسری کڑی ہے۔ آج ہم غور کریں گے کہ مسلم پرسنل لا میں زیادہ مداخلت کون کر رہا ہے، خود مسلمان کر رہا ہے یا RSS و کانگریس وغیرہ۔ دوستو، مسلم پرسنل لا جن ٹاپک سے متعلق ہے وہ ہیں نکاح، طلاق، خلا، وراثت، اوقاف، ہبہ، متبنہ اور وراثت وغیرہ۔ ان تمام کا تعلق ایک مضبوط سوسائٹی سے ہے۔ جو آدمی سوسائٹی میں انصاف قائم کر سکتا ہے وہ پورے ملک میں انصاف قائم کر سکتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ چیزیں یعنی شادی، طلاق وغیرہ سوسائٹی کی سوشل اور مورل بنیادیں ہیں، یعنی فاؤنڈیشنز ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ کسی عمارت کی فاؤنڈیشن اگر کمزور ہو تو پھر اس عمارت کا کیا حشر ہوتا ہے۔ اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اسی سوشل یا مورل سسٹم کی مضبوط بنیادوں کو فراہم کرتا ہے جس کو آپ اسلامک پرسنل لا کہتے ہیں۔ اگر انہی اسلامک لاز پر عمل نہ ہو اور دوسری طرف ہم عبادتوں کے پہاڑ کھڑے کرتے چلے جائیں اور حکومت بھی اگر جا کر حاصل کر لیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ اگر مسلمان خود شریعت کے ان لاز کی حفاظت نہ کرے تو دشمن کے لیے شریعت کو ختم کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آج ہندوستان ہی نہیں ساری دنیا میں ہر طرف سے شریعت پر حملے ہو رہے ہیں، لیکن اس حقیقت پر بھی غور کیجیے گا کہ آج شریعت کے دشمن تو صرف باہر سے حملے کر رہے ہیں، کبھی کھڑکیوں پر پتھر مار رہے ہیں تو کبھی دروازوں پر کچرا پھینک رہے ہیں، لیکن خود مسلمان کیا کر رہے ہیں اگر آپ گہرائی میں جا کر غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ مسلمان تو شریعت کی بنیادوں کو ہی اکھاڑ رہے ہیں۔ ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ حرم مکہ میں ایک بنگلہ دیشی ورکر کعبے کی طرف پاؤں کر کے سو رہا تھا۔ ایک سعودی کو یہ دیکھ کر بڑا غصہ آیا۔ اس نے اس غریب کے ایک لات رسید کی اور ڈانٹا کہ قبلے کی طرف پاؤں کرتا ہے بدتمیز۔ وہ بیچارہ شرمندہ ہوا اور معذرت کرنے لگا۔ اگلے دن اس ورکر نے دیکھا کہ خود سعودی قبلے کی طرف پاؤں کر کے سو رہا ہے۔ اس نے سعودی کو اٹھا کر پوچھا کہ کل تو نے مجھے لات رسید کی تھی، لیکن آج تو خود قبلے کی طرف پاؤں کر کے کیوں سو رہا ہے؟ سعودی نے بڑی حقارت سے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ ابے قبلہ کیا تیرے باپ کا ہے؟ دوستو، آج ہمارا ایٹیٹیوڈ بھی ایگزیکٹلی اسی طرح کا ہے۔ بی جے پی 3 طلاق کی بات کرتی ہے تو ہم اس کے خلاف خوب جلسے اور جلوسوں پر اتر آتے ہیں، لیکن ہم خود جو مسلم پرسنل لا کا کھلا وائلیشن کر رہے ہیں، کیا کبھی اس پر ہم نے غور کیا ہے؟ وقت اجازت نہیں دیتا کہ ہم تفصیل میں جائیں، یہاں پر تو بس اشاروں میں یہ بتانا مقصود ہے کہ مسلمان خود پرسنل لا میں جتنی زیادہ مداخلت کر رہے ہیں، بلکہ یوں کہنا غلط نہ ہوگا کہ ہم شریعت کو جتنی حد تک بدل چکے ہیں، RSS یا کانگریس تو اس کا 10% بھی ہمت نہیں کر سکتی۔ مثال کے طور پر اوقاف کو لیجئے۔ اگر اوقاف کی جائیدادوں کا صحیح یوٹیلائزیشن ہو تو کوئی مسلمان ہندوستان میں زکوٰۃ یا بھیک کا محتاج نہ رہے، لیکن ان جائیدادوں میں کس نے خیانت کی ہے؟ ان جائیدادوں پر قبضہ کروانے والے کوئی RSS کے لوگ نہیں تھے، بلکہ سارے دلال مسلمان تھے۔ پورے ہندوستان کی اوقافی جائیدادوں کو بکوانے میں ہمارے اپنے لیڈر، ہمارے اپنے سجادے، متولی، پہلوان اور بروکروں کا ہاتھ ہے۔ دوسری مثال دیکھیے کہ اسلامک لا نے عورت کو جتنے رائٹس دیے ہیں وہ دنیا کا کوئی مذہب یا ملک نہیں دے سکتا۔ پھر سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے مسلمان عورت کو وہ رائٹس دیے؟ دوستو، مسلمان پیٹریارکی میں برہمن اور منو سمردھی کو بھی بیٹ کر چکا ہے، کہیں مسلک کے نام پر تو کہیں رواج کے نام پر۔ مثلا اسلام نے تو عورت کو خلا لینے کا ویسے ہی ایکول رائٹ دیا تھا جیسے مرد کو طلاق دینے کا، لیکن کیا آج مرد عورت کو بلیک میل نہیں کر رہے ہیں؟ عورت کو سپریشن حاصل کرنے کے لیے کیا ہم نے یہ شرطیں نہیں لگا دیں کہ تا وقت کہ شوہر مر نہ جائے یا خود طلاق نہ دے یا پیسے بچے لے کر چھوڑ نہ دے یا ایک طویل مدت تک غائب نہ ہو جائے، عورت اس وقت تک سپریشن حاصل نہیں کر سکتی؟ اس طرح کیا ہم نے عورت کو غلام یا قیدی نہیں بنا دیا؟ دوستو، اسی لیے آج عورت فیمنزم کے راستے پر چل پڑی ہے، ویمنس رائٹس اور سپریم کورٹ کے دروازے کھٹکھٹا رہی ہے۔ اس کو ایسا کرنے پر RSS نے مجبور کیا یا ہم نے؟ دوستو، قاضیوں کے دفتر اور ویمنس کورٹس میں کیوں اتنے برقعے نظر آتے ہیں؟ وکیل کس طرح ہماری عورتوں کا ایکسپلائٹیشن کر رہے ہیں؟ کیا RSS یہ سب کچھ کروا رہی ہے؟ ایک اور نقطہ دیکھیے کہ ہماری فقہ کی کتابیں عورت کو تاریخ میں کس طرح طلاق دی جاتی تھی ان مثالوں سے بھری پڑی ہیں۔ اسی کثرت سے خلا کے واقعات کیوں بیان نہیں کیے جاتے؟ کیا اس سے عورت کی سیلف ریسپیکٹ مجروح نہیں ہوتی؟
ایک اور اہم نقطہ نوٹ کیجئے کہ متا حرام ہے کہہ کر ہم نے متا کے ماننے والوں کو تو کافر قرار دے دیا، لیکن مسیار کو کس نے جائز کیا؟ مسیار یعنی ٹیمپرری میرجز کے جائز ہونے کے فتوے لا کر بے شمار عرب حضرات ہماری بیٹیوں کو برباد کر رہے ہیں۔ یہ مسیار کے نکاح پڑھانے والے اور طلاق نامے ایڈوانس میں تیار رکھنے والے قاضی کیا آر ایس ایس نے منتخب کیے ہیں یا ان شادیاں کروانے والے بروکرز آر ایس ایس کے لوگ ہیں؟ دوستو، وراثت کے احکام میں ہم نے کس طریقے سے رد و بدل کیا ہے دیکھیے کہ کنیا دان کی طرح مسلمان بیٹوں کو فائنینشلی اسٹرانگ کرنے کے بجائے بیٹیوں کی شادیوں پر فضول خرچ کرتے ہیں اور بیٹوں کی وراثت کا حصہ گھٹا دیتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں جب وراثت کی تقسیم کا مرحلہ آتا ہے تو بیٹے بھائی اپنی بہنوں کو وراثت سے بے دخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے طریقے کو اپنانے کے بجائے رام چندر جی کے طریقے کو اپنانے پر کیا کبھی آر ایس ایس نے مجبور کیا؟ ایک اہم نقطہ نوٹ کیجئے کہ دوسرے تمام دھرم شادی پر عورت سے مال لیتے ہیں، جبکہ مسلم پرسنل لا عورت کو مال دینے کا حکم دیتا ہے جس کو مہر کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مہر ادا نہ کیا اور ادا کرنے کی نیت بھی نہیں کی وہ زانیوں میں سے اٹھایا جائے گا۔ کتنے مسلمان شریعت کے اس حکم پر عمل کرتے ہیں؟ دوستو، اپنے ہی خاندان میں ایک سروے کر لیجئے تو پتہ چلے گا کہ میجورٹی نے حق مہر ادا نہیں کیا ہے اور کئی تو ایسے ہیں جو بغیر مہر ادا کیے دنیا سے گزر گئے۔ کیا آر ایس ایس یا کانگریس نے مہر ادا کرنے کے فرض سے کبھی روکا تھا؟ دوستو، ایک اور اہم بات نوٹ کیجئے کہ عقد کے معنی ہوتے ہیں ایگریمنٹ، عقد نکاح، ایگریمنٹ آف نکاح۔ نکاح کے ایگریمنٹ میں یہ آپشن موجود ہوتا ہے کہ دونوں پارٹیز اپنی اپنی شرائط یعنی کنڈیشنز لکھوا سکتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ دلہا والے جو مہر دے رہے ہیں وہ تو لکھواتے ہیں، لیکن جو دلہن والوں سے لے رہے ہیں وہ ہرگز نہیں لکھواتے بلکہ یہ ساری شرطیں زبانی منوا لیتے ہیں۔ بڑے چالاک اور مکار لوگ ہوتے ہیں۔ قاضی صاحب یہ کہہ کر دامن بچاتے ہیں کہ یہ چیزیں لکھنا غیر شرعی اور الیگل ہے۔ واہ، جب لکھنا غیر شرعی اور الیگل ٹھہرا تو بغیر رسید کے یہ لینا بھی تو غیر شرعی ٹھہرا۔ لیکن خوشی سے لینے اور دینے کے نام پر جو چیٹنگ چل پڑی ہے یہ ایک رشوت ہے، اور آج کے دور میں یہ رشوت دیے بغیر لڑکیوں کی شادی ناممکن ہے۔ اب کیا اس کا الزام بھی آر ایس ایس کے سر ہے؟ دوستو، نکاح نامے میں یہ شرط بھی لکھوائی جا سکتی ہے کہ شادی کے بعد اگر کوئی کنفلکٹ یا جھگڑا ہو تو دونوں فریق کہ کوئی ایک دارالقضاء یا کوئی ایک عالم کو اپنا حکم یا جج بنا لیں گے، وہ ان کے فیصلے کرے گا۔ اگر لوگ نکاح کرتے وقت یہ طے کر لیں تو بعد میں انہیں نہ پولیس یا کورٹ جانے کی ضرورت پڑے گی، نہ غنڈوں یا عاملوں کو انوالو کرنا پڑے گا۔ اب بتائیے، کیا آر ایس ایس نے اس سے روکا ہے؟ اور ایک اہم بات، جب بات شرطوں کی آئی ہے تو یہ بھی جان لیجئے کہ شرطوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو چاہے شرط لکھوائیں۔ المسلمون علی شروطہم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا، یعنی کوئی ایسی شرط نہیں ہوگی جو کسی حرام کو حلال کر دے یا حلال کو حرام کر دے۔ مثلا عورت یہ شرط نہیں لگا سکتی کہ مرد دوسری شادی نہیں کرے گا یا سوتن کو طلاق دے گا یا ماں باپ سے یا بھائی بہنوں سے قطع تعلق کر لے گا وغیرہ۔ اسی طرح مرد یہ شرط نہیں رکھ سکتا کہ عورت مہر یا نان نفقہ معاف کر دے گی یا جہیز لائے گی یا ریسیپشن ڈنر دے گی۔ دوستو، ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ آج دارالقضاء اور قاضی کے اختیارات قانونی نہ ہونے کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان ہر تیسرے گھر میں اسٹرین ریلیشنز ہیں۔ چھوٹی چھوٹی سی بات پر بات طلاق اور خلا تک چلی جاتی ہے، اور کاؤنسلنگ اہم ترین سنت ہونے کے باوجود نہ مدرسوں کے نصاب میں شامل ہے نہ مسلمانوں میں رائج ہے۔ یہ نکاح پڑھانے والے مولوی حضرات جنہیں ہم قاضی کہتے ہیں، یہ چاہیں تو ایک کاؤنسلنگ کا ڈپلومہ کر کے بے شمار گھروں کو بچا سکتے ہیں۔ سوشل ریفارم سوسائٹی مفت ٹریننگ کا انتظام بھی کر سکتی ہے، اور اسی طرح ہمارے پہلوان حضرات اور باڈی بلڈرز جو جم سے نکلتے ہیں، یہ لوگ سود خوروں اور شراب کے کاروباریوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ شرم کی بات ہے۔ یا پھر یہ لوگ تصفیہ کروانے کے بہانے زمینات پر قبضے اور کمزور لوگوں پر اپنی طاقت کا استعمال کر کے حرام کماتے ہیں۔ دوستو، یہ لوگ مسلم پرسنل کی حفاظت کر کے امت کی طاقت بن سکتے ہیں۔ یہ لوگ بھی کاؤنسلنگ کا ایک کورس کر لیں اور اپنی طاقت ان ظالم شوہروں پر آزمائیں جو شراب کے نشے میں طلاق کو کھلونا بنائے ہوئے ہیں، یا اپنی طاقت ان بیٹیوں کے رشتہ داروں پر آزمائیں جن کی بیٹیاں سسرال میں نبھانا نہیں چاہتی ہیں اور شوہروں پر الٹا 498 جیسے الزامات لگا کر ان غریبوں کو پریشان کرتی ہیں۔ کیا آر ایس ایس نے قاضیوں اور پہلوانوں کو گھروں کو بچانے سے کبھی روکا ہے؟
دوستو اہم نقطہ ایک اور نوٹ کیجئے کہ طبقے نمبر 5 یعنی وصیت اور وراثت میں آپ نے سماعت فرمایا کہ وراثت یعنی کسی بھی مرد یا عورت کے مر جانے کے بعد اس کے چھوڑے ہوئے مال کی تقسیم کا پروسیجر کتنا اہم ہے. اسی لیے قرآن میں اس کو تلک حدود اللہ کہا گیا، یعنی یہ اللہ کی لائن آف کنٹرول ہیں. یاد رکھیے اپنے مال کی بیٹوں اور دامادوں میں تقسیم کرنے سے پہلے ہم پر ایک اور قرض ہے جسے لوٹائے بغیر اگر ہم مر گئے تو ہم سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں ہو سکتا، اور وہ قرض ہے ہماری تاریخ کا، ہمارے کلچر کا، ہماری زبان کا اور ہمارے اس دین کا جو مکمل وے آف لائف تھا. اگر آپ کے ساتھ زندگی میں یہ زبان، یہ تاریخ، یہ ثقافت اور یہ دین نہ ہوتے تو آپ ہریجن ہوتے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہوتے. یہ قرض آپ نے لوٹانا ہے. ہمارے باپ دادا نے یہ قرض نہیں لوٹایا تھا، جس کے نتیجے میں آج ہم BC کمیشن سے ریزرویشنز کی بھیک مانگ رہے ہیں، فوٹو تصویریں کھنچوا رہے ہیں، ان کے ساتھ درخواستیں پیش کر رہے ہیں کہ جو ہریجنوں اور نچلی ذاتوں کے رائٹس ہیں وہ ہم مسلمانوں کو بھی دے دو. اگر آج ہم نے یہ قرض نہیں لوٹایا تو ہماری آنے والی نسلیں ہریجنوں سے بھی جو اگر کوئی کمتر ذات ہوگی تو ان کے برابر ریزرویشنز مانگنے پر مجبور ہو جائیں گی. دوستو کیا آپ کا اس قرض کو لوٹانے کا ارادہ ہے؟ اگر ہے تو اس قرض کو لوٹانے کا اسلام نے کتنا بہترین طریقہ دیا ہے. غور کیجئے گا کہ آدمی اپنے پورے وراثت کے مال میں سے 1/3 کسی کے بھی نام لکھ سکتا ہے. ذرا تصور کیجئے آج کتنی تنظیمیں ہیں، کتنے نوجوان اور کتنے پروجیکٹس ایسے ہیں جن کو اگر فنڈنگ مل جائے تو اس شکست خوردہ قوم میں ایک نئی زندگی پیدا ہو سکتی ہے. اگر لوگ بالخصوص خواتین کم از کم مرتے وقت اپنے مال، اپنے بینک بیلنس اور اپنے سونے چاندی کا 1/3 اپنی پسند کے کسی بڑے کام کے لیے وقف کر دیں تو کیا RSS کبھی اسے روک سکتی ہے؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنا 1 روپیہ بھی امت پر خرچ نہ ہو اور حکومت آپ کے مسلم پرسنل کی حفاظت کرے؟ واہ! مسلم پرسنل کے ایک مخالف نے جو کہ مسلمان ہی کہا ہے کہ اگر مسلمان شریعت کا نفاذ ہی چاہتے ہیں تو اپنے لیے ہاتھ کٹوانے کا حق مانگیں، اپنے سنگسار کیے جانے اور قتل کے بدلے قتل کیے جانے کا مطالبہ کریں. دوستو اس احمق کو یہ نہیں معلوم کہ ملک کے پرسنل لا الگ شے ہیں اور سول اور کرمنل لاز الگ شے ہیں جو سب کے لیے ایک ہیں، لیکن اس کم عقل کی بات میں دم ہے. ذرا غور کیجئے گا کہ 3 طلاق اور 1 طلاق کے مسئلے پر ہم نے جتنے بڑے بڑے جلسے کیے اور بلند بانگ شعلہ بیان تقریریں کی سارے ہندوستان میں اور شریعت کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں دینے کے نعرے لگائے، ان سب کے نتیجے میں حکومت اگر دارالقضاء اور قاضیوں کے اختیارات کو لیگل اسٹیٹس دے دے اور اگر شریعت کو مسلمانوں پر جاری کر دینے کا قانون نافذ کر دے تو دوستو تصور کیجئے کتنے باعزت مسلمانوں کے ہاتھ کٹ جائیں گے. ہر گلی سے ایک ہاتھ کٹا نکل آئے گا اور کتنے مسلمان سنگسار ہو جائیں گے اور کتنوں کا سر قلم ہوگا. دوستو ہم جانتے ہیں کہ یہ باتیں کئی لوگوں کو ناگوار لگیں گی. BJP یا مودی پر اگر کوئی تنقید کرے تو اس تنقید کرنے والے پر فوری غداری کا الزام لگا دیا جاتا ہے، اس کو جیل میں بند کیا جاتا ہے. لیکن ہمارا رویہ کیا مودی سے مختلف ہے؟ بلکہ ہم لوگ تو مودی سے بھی زیادہ خطرناک ہیں. ذرا سا کوئی ہم سے اختلاف کرے تو ہم اسے اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، امت مسلمہ کا دشمن قرار دیتے ہیں، اس پر کافر، مشرک، بدعتی، قادیانی اور سرکاری ایجنٹ ہونے کا الزام لگا دیتے ہیں. دوستو یہ 10-12 نکات تو محض ایک مثال ہیں. اس کے علاوہ اور کئی نکات ہیں جو ثبوت ہیں کہ مسلم پرسنل لا کو سائیڈ لائن کرنے والے ہم خود مسلمان ہیں. اصل اسلام کو ہم نے دفن کر دیا اور اس سے جو فساد پیدا ہوا ہے اس کا الزام یہودیوں، امریکوں یا RSS پر ڈالنا ہمارا مزاج بن چکا ہے. بلیم گیم ہمارا محبوب مشغلہ بن چکا ہے، جس کو آپ نے کمانڈمنٹس آف لیڈرشپ نمبر 3 میں خوب سماعت فرمایا. آئیے حل کی طرف. دوستو اندھیرا چاہے جتنا گہرا ہو، سورج کی پہلی کرن ہر اندھیرے کا خاتمہ کر دیتی ہے. آج ہر طرف یقیناً جہالت کے اندھیرے بہت گہرے ہیں. ہمارے اپنے لوگ بزدلی اور خوف سے مایوس ہو کر کفر بکنے لگے ہیں. کوئی علماء کو کنڈم کرنے لگا ہے تو کوئی جماعتوں کو، کوئی حدیثوں پر اعتراض کر رہا ہے تو کوئی قرآن کی تفسیر کو اپنی کنوینئنس کے مطابق پیش کرنے لگا ہے. لیکن انشاءاللہ اسلام کا سورج پھر سے طلوع ہوگا جب لوگ اصل اسلام کو پہچانیں گے. اسلام نہ صرف مکمل جسٹس دینے آیا ہے بلکہ اس کے مقابلے میں جتنے ریلیجنز، ازمز، کانسٹیٹیوشنز اور چارٹرز ہیں ان تمام کو دفن کر کے انسانوں کو پیدا کرنے والے رب کے قانون کو قائم کرنے کے لیے آیا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اور اس کا آغاز
جسٹس کے قائم کرنے سے ہوتا ہے. اسی کو اسلامک پرسنل لا کہتے ہیں. اس کو قائم کرنے کے لیے میجورٹی کی نہیں بلکہ مائنورٹی کی ضرورت پڑتی ہے. مکے کی آبادی میں سینکڑوں ہونے کے باوجود ہجرت کے لیے صرف 70 یا 72 لوگ نکلے. مدینے کی بستی میں سینکڑوں مسلمان ہونے کے باوجود بدر کے میدان میں صرف 313 آئے. انقلاب انہی لوگوں نے لایا. انقلاب صرف مائنورٹی لاتی ہے. دوستو یہ مت دیکھیے کہ لوگ میجورٹی کیا کر رہی ہے، صرف اور صرف یہ سوچئے کہ آپ حق پر ہیں یا نہیں. دیٹس آل. مسلم پرسنل لا کی دوستو ایک اور بدترین وائلیشن جو ہم کر رہے ہیں، اور اس سے نہ صرف اس دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں بلکہ اسلام کو بھی رسوا کر رہے ہیں. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک ایسا وائلیشن جس پر تمام وہ مسلک متحد ہیں جو یوں تو ایک دوسرے کو جاہل اور مشرک کہہ کر اپنی مسجدیں الگ کر لیتے ہیں. وہ وائلیشن کیا ہے یہ انشاءاللہ اگلی آڈیو ٹپکے نمبر 12 میں ہم پیش کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.